फैसला आबाद की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ारूक हबीब एक दिन वफाकी काबीना के कम उम्र तरीन वज़ीर बन जाएंगे, ये किसी ने ना सोचा था। पंजाब यूनिवर्सिटी में इमरान खान के साथ मारपीट का वाक़या पेश आया तो ये उसके बाद ISF के पहले सदर बने। 2018 में आबद शेर अली को शिकस्त देकर कौमी असम्बली पहुँचने वाले और बाद में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात बनने वाले फ़ारूक हबीब की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। फैसलाबाद की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है। 2013 में इलेक्शन हारे, 2018 में बड़े क्लोज मुकाबले से आबद शेर अली से मुकाबला किया और फिर जीते। आज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बन गए हैं वज़ीर मुमलिकत। क्या देखते हैं, पाकिस्तान में मुस्तकबिल है मिडिल क्लास फैमिलीज़ का? देखिए, यकीनन मैं समझता हूँ कि ये डिपेंड करता है अब हमारी पार्टीज़ के अंदर कि वो पार्टीज़ के अंदर कल्चर क्या है। क्या वो मिडिल क्लास को प्रमोट करना चाहते हैं या वो इसी स्टेटस को जो है बरकरार रखना चाहते हैं। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कि 30 अक्टूबर 2011 के इंतखाबात के बाद हमने एक अपनी यूथ पॉलिसी बनाई जिसमें हमने ये फ़ैसला किया था कि हम 2013 के इंतखाबात के अंदर 25 से 35 साल की उम्र के दरमियान वो उम्मीदवारों को टिकट्स देंगे जो नौजवान होंगे और जो पहली बार इंतखाबात लड़ रहे होंगे। तो वो 25% नहीं थे, हमने 37% नए लोगों को टिकट्स दिए और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिस तरह मुराद सईद हैं, हमारे कोलीग हैं, आज मिनिस्टर कम्युनिकेशन भी हैं, वो उस वक्त सवात से MNA मुंतखब हुए। इसी तरीके से उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने भी इलेक्शन लड़ा और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इलेक्शन लड़ा। तो 2013 में तो रनर अप रहे। लेकिन जब आप एक मिशन के साथ होते हैं और आपकी डिटर्मिनेशन जो है, आपका अज़म मजबूत होता है, तो आप फिर जदोजहद करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि आपके मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, वो स्टेट मिनिस्टर हैं और आप कोई और हल्का जो है वो चूज़ कर लें। तो मैंने कहा नहीं, ये तो हमारी जो बेसिक बुनियादी ट्रेनिंग है जो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से एज ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स के तौर के ऊपर शुरू की थी, वो ट्रेनिंग ही हमारी जो है वो जदोजहद की थी, स्ट्रगल की थी। तो इसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। 2018 में फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। आज जो ISF से हमने स्टूडेंट फेडरेशन का मैं पहला मरकज़ी सदर भी रह चुका हूँ पाकिस्तान का। तो जो सफ़र शुरू किया था, आज ना सिर्फ फ़ारूक हबीब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसी विजन की जो मैं बात कर रहा था कि लीडरशिप की सोच और विजन का बड़ा किरदार होता है कि वो नौजवानों को कितना मौका देता है। तो आज यहाँ पर आपके सामने बतौर वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात भी उन्होंने ही बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है, उनकी लीडरशिप को जाता है। क्या कभी सोचा था कि फेडरल कैबिनेट में आ जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बाकी लोगों के साथ इस तरह से करीब भी होंगे और इतने इख्तियारात भी होंगे, फैसलाबाद और फिर इस्लामाबाद के ऐवान? देखें, बात यह है कि जब इस फील्ड में आए हैं ना, तो ये सोच के नहीं हम आए थे कि हमने पार्लिमान के अंदर पहुँचना। हमारी तो सिर्फ एक ही सोच थी, वो सोच थी कि हमने इमरान खान के साथ मिल के इस मुल्क के अंदर जो है वो तब्दीली लेकर आनी है, इस मुल्क को नया पाकिस्तान बनाना है। और हमारे सामने जो एक मिसाल थी वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल थी और हमारे सामने जो तहरीक थी, जो मूवमेंट थी, वो ही अलीगढ़ के नौजवानों की, जिस तरह उन्होंने उस वक्त स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ किया था, मुतहरक किया था, वही सारी एक मूवमेंट का जो सोच थी, वहीं से एक हमें जो इंस्पिरेशन थी वो हम उस मूवमेंट से जो है वो ड्राइव कर रहे थे। और यही वजह थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इनकरेज किया यूथ को, नौजवानों को, पार्टी टिकट्स दिए। देखें ना, आप इंतखाबात लड़ते हैं, आज का जो इंतखाबी निज़ाम है हमारा, उस इंतखाबी निज़ाम के अंदर जब से आप देखें ये नवाज शरीफ वगैरह पॉलिटिक्स के अंदर आए, सरमायादार जब पॉलिटिक्स में आया तो इलेक्शंस में सरमाया का इस्तेमाल शुरू हो गया, इलेक्शंस लड़ना महंगे हो गए। तो हम जैसे मिडिल क्लास के लिए इलेक्शन लड़ना बाहर से बैठ के अगर देखें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इनकरेज करना चाहता हूँ यूथ को, नौजवानों को, कि जो इंतखाबात के अंदर जो सरमाया है वो एक इंग्रेडिएंट है, यानी एक जुज़्व है, यानी उसके बगैर भी आप अगर मेहनत कर सकते हो, लगन करते हो, आप पढ़े लिखे हो, आपकी जो करैक्टर है वो क्रेडिबल हो और लोगों के अंदर आपकी मौजूदगी हो, लोगों में आपकी प्रेजेंस हो और अवाम आपको पसंद करते हो, पजीराई हो, आप अवामी इश्यूज़ की नुमाइंदगी करते हो, तो फिर जो पैसा है उसकी जो है वो हैसियत सानवी हो जाती है।
کیا دوستوں نے 2013 اور 18 کے الیکشن میں مدد بھی کی؟ کیونکہ سرمایہ تو بہرحال لگتا ہے اس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی بڑے سرمایے کے ساتھ الیکشن نہیں لڑے. ہم تو نظریے کے ساتھ جو ہیں وہ انتخابات جیت کے آئے ہیں اور عمران خان کے نظریے کو ووٹ ملا ہے. اور لوگ یقیناً یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے اپنا پارٹی کا ٹکٹ کس کو دیا. ٹکٹ ٹھیک بندے کو دیا ہے تو اس میں لوگ آ کے ساتھ آپ کے کھڑے ہوتے ہیں, پھر ہر طرح سے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. اور خاص طور کے اوپر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس سارے مرحلے کے اندر جو ہے وہ بڑا ایک سپورٹیو کردار ادا کرتے ہیں, بڑا سپورٹیو رول پلے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں کہ یہ آپ کی اپنی ڈٹرمینیشن ہے کہ آپ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کتنے مضبوط ہیں, آپ چیلنجز کو کس انداز سے نمٹ سکتے ہیں, اور آپ کی پذیرائی عوام کے اندر کتنی ہے. اگر یہ تینوں چیزیں آپ میں ہیں تو آپ جو ہے وہ آگے آ سکتے ہیں. مجھے سننے والے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ان کی جماعت ہے, یہاں پر لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے اور اس کی مثالیں بھی ہیں. عمران خان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا پنجاب یونیورسٹی میں, آپ اس وقت کہاں تھے اور اس کے بعد یہ آئی ایس ایف کیسے بنی؟ دیکھیں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر موجود ہوں آپ کے سامنے اس جگہ کے اوپر, اس مقام کے اوپر. آپ کے علم میں ہوگا کہ 2007 میں مشرف نے ایمرجنسی لگائی اور تمام ججز کو معزول کر دیا گیا اور عدلیہ بحالی کی ایک تحریک لانچ ہوئی. اس وقت بڑی تعداد کے اندر, اس وقت ابھی سوشل میڈیا بھی اتنا ہمارا زیادہ ایمرج نہیں کیا تھا. ان دنوں میں آپ سمجھ لیں کہ اوائل کے سٹیجز کے اوپر تھا, اور بڑی تعداد کے اندر میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی, قدغنیں لگا دی گئیں, چینلز کو بند کر دیا گیا. کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں تھا, لیکن ایک احساس تھا کہ ہمارے ملک میں ہم نے انصاف کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور تمام لوگوں نے گھروں سے بلا کے پولیس کو, بہت ساروں نے تو خود ہی اپنے آپ کو گرفتاریاں دے دی نا. لیکن عمران خان نے فیصلہ کیا کہ میں موبلائزیشن کریٹ کروں گا, میں تحریک بناؤں گا. انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا جو کہ خبر وائرل ہو گئی کہ میں 14 نومبر کو پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی ریلی کو جو ہے وہ لیڈ کروں. تو اس وقت تمام اسٹوڈنٹس عمران خان کے انتظار میں تھے. عمران خان صاحب وہاں پہنچے, جیسے تیسے بھی پہنچے, تو ان کو جو ہے وہ کندھوں میں, ہمارے ایک ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں محمد عثمان صاحب, انہوں نے اور میں نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. لیکن مین وائل وہاں پر ایک بدمزگی ہوئی, اور بدمزگی کے تحت ایک طے شدہ پروگرام تھا کہ عمران خان صاحب اگر پنجاب یونیورسٹی آ جاتے ہیں تو ان کو جو اسٹوڈنٹس کی ریلی ہے اس کو لیڈ نہیں کرنے دیا جائے گا, ان کو گرفتار کروا دیا جائے گا. خیر وہ گرفتار ہوئے. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جیل میں رہے, جس میں انہوں نے 3 دن کی ایسی بھوک ہڑتال تھی جس میں وہ پانی بھی نہیں انہوں نے پیا تھا, اور پھر الٹیمیٹلی پرویز مشرف کو جو ہے وہ ان کو رہا کرنا پڑا تھا. لیکن اس تحریک کے بعد ایک اسٹوڈنٹس موومنٹ کنٹینیوس بن گئی, جو کہ عدلیہ بحالی کے اندر ہر جگہ, چاہے لانگ مارچ ہو, چاہے وہ ہر تھرسڈے کو پروٹیسٹ ہوتا تھا, اس میں وہ شامل ہوتے تھے. اسی میں پھر ہم نے ایک ضرورت محسوس کی کہ ایک آرگنائزڈ اسٹوڈنٹس کی تنظیم ہونی چاہیے جس کو یہ پیٹرنیج جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی اور ان کے ویژن کے مطابق ہو. اور آپ کو یہ بات بتاؤں, جب ہم گئے تو عمران خان صاحب نے, میں کسی تنظیم کا نام نہیں یہاں پہ لینا چاہتا, نہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا یار کہ مجھے جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ اب یہاں پہ بن گیا مار دھاڑ, ڈنڈا بھتا خوری. اگر تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے تو مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ میرے ساتھ مل کے میرے ویژن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو, اور آپ جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو پولیٹیکل اویئرنیس دینے کے لیے, ان کو پولیٹیکلی سینسٹائز کرنے کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کروں گا. تو انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم فراہم کیا اور اس کو ہم نے لیڈ کیا, اور پھر لیڈ اس انداز سے کیا کہ اس میں ہماری پارٹی کا ایڈمنسٹریٹو طور کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں تھا, ہم انڈیپینڈنٹ کام کر رہے تھے. لیکن اس میں ہم عمران خان کا جو پیغام تھا وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچا رہے تھے. اور جو 30 اکتوبر کا لاہور 2011 کا مینار پاکستان کا جلسہ تھا, مجھے بڑی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جلسے کو ایک موومنٹ کریٹ کرنے کے اندر جو ہے وہ آئی ایس ایف کا ہاتھ ہے. اور اکثر اس وقت ہمیں یہ کہتے ہوتے تھے کہ اس موومنٹ کے پیچھے, اکثر نام لیتے تھے کہ اس موومنٹ کے پیچھے پتہ نہیں 30 اکتوبر کے پیچھے کسی ایجنسی کا ہاتھ ہے. تو ہم انہیں کہتے تھے ایجنسی کا ہاتھ نہیں, اس کے پیچھے آئی ایس ایف کا ہاتھ. مشکل ترین دن کون سا رہا؟ آپ دھرنوں میں بھی ساتھ رہے, اپوزیشن کے جو لیڈ کرنے والا معاملہ ان میں بھی ساتھ رہے. مشکل ترین دن کون سا تھا آپ کی زندگی کا, اور آپ نے دیکھا کہ یہ بڑا مشکل ہے یار, یہ تو گزرتا ہی نہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, مجھ پر مشکلیں اتنی پڑیں کہ ہر مشکل آسان ہو گئی. وہ اتنی مشکلات آئی ہیں, اتنی چیلنجز آئے ہیں کہ ان سے گزرے ہیں. تو گزر کے اس میں بہت سارے فیزز ہیں آپ کی تحریک کے. آپ کا, ہمارا پہلا فیز تھا جب ہم اسٹوڈنٹس کی ممبرشپ شروع کی تھی,
تو جب ہم جہاں کیمپ لگاتے تھے تو لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ یار یہ بچے پوچھتے تھے ہم یہ ممبرشپ لے رہے ہیں اس سے میرا کیا فائدہ ہے. یعنی ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر یہ چیز ڈال دی تھی کہ یہ پالیٹکس جو ہے یا پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اس ملک کے اندر شاید کرپشن کرتے ہیں اور اس ملک کے جو وسائل کو جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. تو لوگ ہر چیز میں اپنا بینیفٹ پوچھتے تھے, لیکن ہم اس وقت بھی پرعزم تھے, اس سے ہم مایوس نہیں ہوتے تھے اور ہم کام کر رہے تھے. تو لیکن ایک وقت آیا کہ لوگ ہمیں خود آ کے کہتے تھے کہ جی ہمارا کارڈ فل کریں, کیونکہ اس وقت ان کو اویئرنیس آ چکی تھی. ان کو یہ اویئرنیس تھی کہ ہم اس جماعت کا حصہ بننے جا رہے ہیں جو جماعت جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ تھا, جو پہلا چیلنج ہمیں سامنے آتا تھا. باقی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو 126 دن کا دھرنا تھا وہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا. 2013 کے جو انتخابات تھے اور 2018 میں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو پہلے دن جب میں آیا تو کیونکہ مجھے ٹکٹ ملا 18 دن کی کیمپین میں الیکشن لڑنے آ گیا, تو میں اپنے حلقے میں گیا تو لوگوں نے کہا یار آپ کو تو پہلے دیکھا ہی نہیں ہے. تو مجھے اس وقت سمجھ آئی, میں تو اوپر پالیٹکس کر رہا تھا لیکن کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس کی ڈائنامکس ہے کہ یہاں پر پریزنس ہونی چاہیے. تو لیکن وہ پہلے دن کی بات تھی, تو وہ ایک چیلنج بنا. تو رات ساری نیند نہیں آئی, سوچتا رہا. لیکن اگلے 5-7 دن 8 دن میں جب ہم نے اپنی کیمپین بلڈ کی, عمران خان کا ویژن شیئر کیا, تو لوگوں نے ماننا شروع کیا کہ نہیں یار یہ عمران خان نے امیدوار جو ہے نا وہ ہمیں اچھا دیا. تو وہ لوگوں کی جو اوپینین تھی اس کو ہم نے چینج کر دیا, اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. اور پھر وہ جو 2013 سے 2018 کے درمیان وہ جو کنیکٹ تھا اس کو پھر ٹوٹنے نہیں دیا. 5 سال آپ حلقے میں موجود رہے اور لوگوں کو یاد کروایا کہ فاروق حبیب کون ہے. دیکھیں یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے نا, آپ کا اس کے بغیر تو آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. آج بھی میری یہ روٹین ہے, جتنی مرضی روٹین ہو. ابھی وزارت کا بھی قلمدان ہے, مجھے ملا جس دن میں نے جمعرات کو حلف اٹھایا پچھلے, تو میں اپنا سیٹرڈے سنڈے اپنے کنسٹیٹوئنسی میں تھا. یہ تو میری ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. جتنا مرضی آپ کی مصروفیت ہو لیکن جو آپ کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو جدا یا الگ نہیں کر سکتے. اور آفس بھی چلتا ہے, پیچھے اسٹاف بھی ہے, بڑے بھائی بھی ہیں, وہ بھی ساتھ معاملات کو مینج کرتے ہیں. تو آپ کو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.